اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب کے ساتھ۔ آج میں امریکہ کے جو انتخابات ہوئے اور یہ جوزف بائیڈن نئی انتظامیہ ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آئی، اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ٹرمپ فیکٹر والی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹرمپ کا فیکٹر جو ہے امریکن پولیٹکس میں گو کہ نیا ہے، مگر یہ خاصے عرصے جو ہے یہ ڈسٹرب کرے گا امریکہ کو، امریکہ کی پولیٹکس کو، اور یہ مسلسل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ ایوان صدر سے رخصت ہونے کے بعد بھی خبروں کا موضوع رہا۔ اس کے بعد امپیچمنٹ ہوئی اس کی۔ یہ بھی بڑا عجیب سی اور دلچسپ بات ہے کہ ایک صدر، ایک ایسا شخص جو اب صدر کے منصب پر موجود نہیں ہے، اس کی امپیچمنٹ کی گئی، اور اس حوالے سے خود امریکی سٹیزنز جو ہے وہ اس پر تبصرہ کرتے رہے کہ بھائی یہ امپیچمنٹ جو ہے، صدر کا مواخذہ جو ہے صدر کو منصب سے ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر یہ دنیا میں نرالی اور انوکھی امپیچمنٹ تھی کہ صدر موجود نہیں ہے اپنے منصب پر اور اس کی امپیچمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے خود امریکہ کے اندر اس پر بہت تبصرے ہوئے، بہت چیزیں سامنے آئیں۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آج بھی جو ہے گاہے بگاہے امریکہ کی سڑکوں پر جو ہے لوگ احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے نکل آتے ہیں۔ ٹرمپ کی فین فالوئنگ اور اس کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے، تقریباً 7.5 کروڑ وہ ووٹ اس نے لیے تھے، تو اس حوالے سے اس کی ایک موجود ہے، اس کی ایک حمایت، اور اس سے جو ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پاپولیرٹی یہ شو کرتی ہے کہ نیکسٹ انتخابات میں جو ہے ٹرمپ ہی شاید پھر سے امیدوار بن کر سامنے آئے، کیونکہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ آئے روز بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ اگر ہم یہ دیکھیں آج کی امریکن سوسائٹی جو ہے، جس میں یہ اسپلٹ نظر آ رہا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کسی سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، یا امریکی سوسائٹی میں جو ڈویژن ہے یہ آگے جا کر کہاں پہنچے گی اور کیا نتائج لے کے آئے گی؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو امریکہ کے جو نئے صدر کے جو حلف برداری تھی وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی، اور اس نے امریکہ کے 160 سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا کہ جب نئے صدر کی حلف برداری جو ہے بندوقوں کے سائے میں اور سنگینوں کے سائے میں ہوئی، اور وہاں عوام سے زیادہ جو ہے نیشنل گارڈز جو ہے وہ واشنگٹن میں موجود تھے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ جوزف بائیڈن کو کیا لائن دے رہا ہے، کس لائن پر جو ہے وہ امریکہ آگے بڑھے گا، بین الاقوامی اس کے جو تعلقات ہیں دنیا سے، جنوبی ایشیا سے اور دوسرے ممالک سے، آسٹریلیا سے، چائنا سے، انڈیا سے، اور کیا معاملات سیٹل ہوتے ہیں اور کہاں جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے۔ جوزف بائیڈن نے جو ایڈمنسٹریشن اور جو انتظامیہ متعارف کرائی ہے، یہ کم و بیش انہی افراد پر مشتمل ہے جو اوباما اور بش کی ایڈمنسٹریشن تھی، جس میں نیو ورلڈ آرڈر لانچ ہوا اور عراق اور افغانستان کے محاذ کھلے اور دنیا میں ایک نئی اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ تو یہ جنگ پسند اور جارے اور جنگجویانہ ذہن رکھنے والی انتظامیہ اب جو سامنے آئی ہے، وہ کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، شاید اب آنے والی دنیا میں اور آنے والے وقت میں جن
چیزوں میں امریکہ پہلے کامیاب ہو گیا تھا، شاید اب یہ اس طرح ممکن نہ ہو، بھلے کتنی ہی جارح انتظامیہ کیوں نہ ہو، مگر شاید اب وہ اہداف پورے کرنا اور وہ نتائج حاصل کرنا امریکہ کے لیے شاید اتنا ممکن نہ ہو۔ پاکستان کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت جو جوزف بائیڈن کے انڈر میں جو ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے وہ وہی ڈو مور والی ٹیم ہے جو پاکستان پر مسلسل ڈو مور کا دباؤ رکھتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے تو ڈو مور والا مطالبہ بھی ویسا نہیں رہا۔ اب امریکہ کو افغانستان کے لیے پاکستان مطلوب ہے، ان کے معاملات کو سیٹل کرانے کے لیے انڈیا سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہے، اور انڈیا پہ شاید دباؤ ہے اس کا، وہ کہ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے انڈیا کو ہی قرار دیا ہے امریکہ نے، مگر یہ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے امریکہ کے لیے کوئی خیر نہیں لا سکا، نہ افغانستان میں، نہ اس ریجن میں، اور نہ دنیا میں۔ بالخصوص وہاں جو انڈیا میں جو مودی کی جو پارٹی بی جے پی اقتدار میں ہے، اس کا تو چہرہ ہی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی مجروح ہے، اور ظاہر ہے کہ جو انتظامیہ ڈیموکریٹس آج امریکہ پہ حکمران ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت آوازیں اٹھاتے ہیں، تو اس سے مودی کی جو انتظامیہ ہے وہ میچ نہیں کر سکتی، اور خوش قسمتی سے پاکستان میں اس وقت آمریت نہیں ہے، اور ایک سول حکومت موجود ہے جو پاکستان کو ڈیموکریٹس کے قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، کس طرح خطے میں پاکستان اپنے مفادات کے لیے اور اوبویسلی امریکہ اپنے مفادات کے لیے کیسے موو کرتا ہے، اور کیسے اپنے چیزوں کو جو ہے بہتر کرتا ہے۔ دوستیاں جو ہیں یہ بقائے باہمی کے اصول پر چلتی ہیں، دو طرفہ مفاد ہوتا ہے اس میں، اگر ایک دوست کا مفاد جو ہے وہ مجروح کر کے دوسرے کے مفاد کا صرف خیال رکھا جائے تو وہ دوستیاں برقرار نہیں رہتی اور وہ معاملات آگے نہیں چلتے۔ تو یہ بقائے باہمی کا اصول جو ہے اسی سے پاکستان بھی کچھ حاصل کر سکتا ہے اور امریکہ بھی۔ کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا کی اکانومی بہت متاثر ہوئی تھی، اور ابھی بھی ہے، ابھی بھی اس کے معاملات ہیں، تو اپنی معیشت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی تجارت بڑھانے کے لیے جو ہے پاکستان بھی دنیا بھر سے معاملات کر سکتا ہے اور دوسرے ممالک بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ذرا دنیا بدلی ہوئی ہے، جو پہلے یونی پولر جو دنیا تھی جس میں ایک سپر پاور موجود تھا اور بڑا سامنے کوئی طاقت موجود نہیں تھی اور اس کو کھلی آزادی تھی، اب شاید وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب دوسری نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، نئے معاملات ابھر رہے ہیں، روس بھی جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ چکا ہے، رشیا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا ایک دنیا میں ایک اثر پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک طاقت ہے۔ تو اب جو ہے وہ کسی بھی جگہ ٹھنڈے پیٹوں والا معاملہ نہیں ہے، سب کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے لیے جو ہے وہ راستے نکالنے ہوں۔ یہ دنیا میں جو شفٹ آ رہا ہے، جو چینج آ رہا ہے نئی طاقتوں کا ابھرنے کا، یہ ایک ٹرانزینٹ فیس ہے، اور اس کے بعد جو ہے دنیا صحیح معنوں میں جو ہے وہ پھر نئے شیپ میں آئے گی۔ اس میں شاید جو ہے یہ یونی پولر کے بجائے بائی پولر یا ٹرائی پولر دنیا بنے۔ دیکھنا ہے حالات کس طرح جاتے ہیں۔ جس خطے میں پاکستان موجود ہے بڑا اہم خطہ ہے وہ، اور اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت ہے، اسی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے بار بار بین الاقوامی طاقتیں اور عالمی طاقتیں جو ہیں اس علاقے کا
کو کی طرف رجوع کرتی ہیں اور یہاں اپنا پنجے گاڑنا چاہتی ہیں، اپنا غیر مرئی اقتدار کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ پاکستان اسی خطے میں موجود ہے اور چاروں طرف جو ہے اس کی موومنٹ کے لیے اور اس کی پیش قدمی کے لیے سارے عوامل موجود ہیں۔ پاکستان کو نہایت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنے اندر داخلی استحکام پیدا کر کے اور داخلی معیشت کو سہارا دے کر ہی آگے بڑھا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا جو اینگری فارمر پریزیڈنٹ تھا وہ آج بھی امریکہ کی سوسائٹی کے لیے معنویت رکھتا ہے اور وہ کہیں غائب نہیں ہوا، وہ موجود ہے۔ اس کی گونج نئے انتخابات تک وہ سنائی دیتی رہے گی امریکن سوسائٹی میں، جو اس حوالے سے اہم ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ 2020 نہیں ہے، لہذا اگر یہ سوچا جائے کہ جن مقاصد میں امریکہ آج سے 20 سال پہلے یا 21 سال پہلے کامیاب ہو گیا تھا تو وہ اب پھر سے ممکن ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز سے جوزف بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کس طرح نمٹتی ہے، پینٹاگون کس طرح موو کرتا ہے آگے، کیا سوچتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنا ٹینیور جیسے تیسے کر کے گزار لیا، کیونکہ بعض چیزوں میں اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کا بیہیویئر کافی غیر سنجیدہ تھا۔ اس کے باوجود کم از کم وہ ایک بات میں ضرور بہت سنجیدہ تھا کہ دنیا میں وہ کوئی ایک نئی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ وہ افغانستان سے وہ نکلنا چاہتا تھا اور نئی انتظامیہ نے اس عمل کو پھر سے معطل کر دیا افغانستان سے نکلنے کا۔ اب یہ چیز کس طرح بیک فائر کرتی ہے، امریکہ کے لیے کیا نئی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال جس طرح حالات آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ خطہ جس طرح ٹیمپرڈ ہو رہا ہے، اس سے نئے سگنلز آ رہے ہیں اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بس مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔